على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ لیکن جس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوشی والی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور لیکن جس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کی ماں حاویہ ہے۔ اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ حاویہ کیا ہے؟ سخت گرم آگ ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، ایک نہایت اہم اور بڑا ہی خطرناک، انتہائی خطرناک معاملہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے نا، نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہو، انشاءاللہ اس وقت کے دینے پر زندگی میں آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم ایک پروگرام میں گئے تھے، ہم نے اپنا قیمتی وقت دیا تھا اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ ملا نہیں۔ ہم کچھ اور کر لیتے، کہیں اور چلے جاتے، آرام کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہو جانا تھا۔ انشاءاللہ زندگی میں آج کے وقت دینے پر اس پچھتاوے کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا کبھی۔ اور میں کوئی کچی بات بھی نہیں کہوں گا انشاءاللہ، اور بغیر دلیل کے بات بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے میری ابتدائی باتیں سن کر پریشان نہیں ہونا۔ جو بات کہوں گا نا انشاءاللہ دلیل دوں گا، اس کی پکی دلیل دوں گا، سکے بند۔ دنیا میں نا سمجھانے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت زیادہ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سمجھانے کا کہ جنہیں کوئی چیز سمجھانا مقصود ہے نا، ان سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میں نے آج آپ سے چند سوالات پوچھنے، یہ سوالات آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں ہے، اللہ گواہ ہے آپ کو لاجواب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سوال جو میں نے کہا ہے کہ نہایت اہم اور خطرناک ترین معاملہ سمجھانا ہے، یہ اس معاملے کو سمجھانے کے لیے سوالات ہوں گے آپ سے۔ اور سوالات مشکل نہیں ہیں، نہ منطق کے ہیں، نہ فلسفے کے ہیں، نہ الجبرے کے ہیں، سادہ سادہ عام فہم سوال ہیں۔ یہ چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو آپ جواب دیں گے؟
میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، میری بہنیں بھی توجہ سے سنیں ان سوالوں کو اور وہ بھی دیکھیں کیا جواب دیتی ہیں۔ ایک شخص مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے سارا دن، اس کے پاس مزدوری کے علاوہ کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کا گھر، بیوی، بچے، ان کا راشن اس کی مزدوری پر چلتا ہے۔ گھر میں کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہے کہ وہ مہینے کا ہو یا 10 دن کا ہو یا ہفتے کا ہو، ایسا بھی کوئی نہیں۔ روزانہ مزدوری آتی ہے اور وہ راشن لے کے آتا ہے اور گھر میں چولہا جلتا ہے اور بیوی بچے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جو مزدور ہے نا، سارا دن سخت مزدوری کر کے جو شام کو اسے مزدوری ملتی ہے، وہ مزدوری گھر میں لانے کی بجائے جلتے ہوئے تندور میں پھینک کر جلا دیتا ہے سارے پیسے۔ سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ کے علم کے مطابق یہ شخص اعلیٰ درجے کا عقل مند ہے یا درمیانے درجے کا عقل مند ہے یا ہلکے درجے کا عقل مند ہے؟ دو تینوں نے جواب دیا، باقی سارے خاموش ہیں۔ بیوقوف ہے، عقل مند ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک شخص ملازمت کرتا ہے، ملازمت، مہینے بعد اس کو سیلری ملتی ہے، اس کے گھر کی بھی یہی مزدور والی کیفیت ہے، وہ بھی اپنی مہینے بعد سیلری گھر میں راشن ڈالنے کی بجائے آگ لگا کر جلا دیتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کس درجے کا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ کیوں نہیں؟ اس سے بڑا بیوقوف کیوں ہے؟ اس نے ایک دن کی کا راشن جلایا، یہ پورے مہینے کا راشن جلا رہا ہے، یہ بڑا نقصان کر رہا ہے اسے، اس لیے بڑا بیوقوف ہے اسے۔ ایک تیسرا شخص ہے، آپ بھی اکثر آپ میں ذمہ دار ہوں گے، اس کی مربع زمین ہے، وہ اپنی زمین میں کاشت کرتا ہے، مونجی لگاتا ہے، گندم لگاتا ہے، اور جو فصل اس کے علاقے میں ہوتی ہے کاشت کرتا ہے۔ جب فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے نا، پک جاتی ہے، اب فصل اس نے اٹھانی ہے کھیتوں سے، تو وہ اٹھانے سے پہلے ماچس لے کر تیلی جلا کر ساری کھڑی فصل جلا دیتا ہے۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ ان دونوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک مہینے کا راشن جلایا، یا 6 مہینے کا جلا رہا ہے؟ میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے، اللہ اکبر، ایک بندہ شادی کرتا ہے، 10 سال 12 سال اللہ اسے اولاد نہیں دیتا، بڑے علاج کرواتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، ہومیوپیتھک والوں کے پاس، عاملوں کے پاس، آخر اللہ رب العالمین 15 سال بعد اسے بیٹے کی نعمت دولت دے دیتے۔ وہ بیٹے کے پیدا ہوتے ہی نا اس کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ پہلے تینوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے، ایسا ہی ہے؟ کیوں بلا؟ وہ جو فصل جلا رہا ہے نا، وہ 6 مہینے کا نقصان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اولاد کی، بیٹے کی نعمت جو اسے ملی بھی 15 سال بعد ہے بڑی مشکلات سے، جو اس نعمت کو ضائع، اس کو جو فصل جلائی ہے نا جس نے، تو 6 مہینے بعد دوبارہ فصل آ جائیں گے، 6 مہینے وہ گزارا کر لے گا کسی نہ کسی طریقے سے، 6 مہینے بعد دوبارہ فصل آ جائے گی۔ لیکن یہ جو بچہ قتل کر رہا ہے 15 سال بعد اس کو ملا ہے، دوبارہ پتہ نہیں اس کے مقدر میں ہے یا نہیں، یہ دولت، یہ نعمت دوبارہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی، اس کو تو نہیں پتہ۔ جو اس نعمت کو ضائع کرتا ہے
وہ پہلے تینوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے۔ میرا پانچواں سوال یہ ہے آپ سے، ایک بندہ ساری زندگی کرائے کے مکان پہ رہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، ساری زندگی محنت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، جو بھی پیشے ہیں حلال، وہ گھر بھی چلاتا ہے اور اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے بھی بچاتا رہتا ہے، بچت بھی کرتا ہے اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے۔ آخر کار وہ علاقے کی کسی اچھی مہنگی سوسائٹی میں ایک بڑا پلاٹ خریدتا ہے، اس میں 2-3 منزلہ گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اس پر۔ جب گھر تیار ہو جاتا ہے نا، تیار ہو جاتا ہے جب گھر، اس میں بجلی بھی لگ جاتی ہے، گیس بھی لگ جاتی ہے، اے سی بھی لگ جاتے ہیں، سارا گھر کا ساری ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ بیوی بچوں کو گھر میں لانے سے پہلے اس مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور اوندے منہ کود کر خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ہیں؟ یہ ان سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے۔ آپ نے پہلے کہا وہ بیٹے والا سب سے بڑا ہے، جس نے بیٹا قتل کیا 15 سال بعد جو ملا ہے، جس نے قتل کر دیا بیٹا، میرے بھائیوں، جو رب 15 سال بعد بیٹا دے سکتا ہے وہ اس کے بعد دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ عین ممکن ہے رب دوبارہ بھی دے دے، وہ تو دوبارہ بھی دے سکتا ہے، ہاں دوبارہ مل سکتی ہے یہ دولت، یہ نعمت، لیکن جس نے اپنی جان تلف کر دی یہ بھی دوبارہ دے دے گا رب؟ زندگی بھی دوبارہ ملتی ہے دنیا میں؟ یہ تو ایک ہی بار ملتی ہے۔ جو ایک بار ملی ہوئی نعمت کو ضائع کرتا ہے وہ ان سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے۔ میرا آخری سوال ہے آپ سے، سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے، دیانتداری سے جواب دینا ہے۔ یہ جو آپ نے جواب دیے یہ اوپر اوپر سے جواب دیے ہیں یا ان چند لوگوں کی وجہ سے دیے ہیں یا واقعتاً آپ کے دل کی آواز ہے؟ سچ سچ بتانا ہے، یہ دل کی آواز ہے آپ کی، اوپر اوپر سے نہیں تھے جواب؟ ہاں تو پھر میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دلائل رکھتا ہوں، میں دلائل دوں گا انشاءاللہ، میں ثابت کر کے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا، باتوں سے ثابت نہیں کروں گا انشاءاللہ، دلائل سے ثابت کروں گا۔ آج اللہ کی زمین پر بسنے والے، آسمان کی نیلی چھت تلے رہنے والے 2.25 ارب، 2.25 ارب کے لگ بھگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان، اللہ کی قسم ان 5 سے بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں سارے کے سارے۔ ہم سب سمیت، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں پہلے کہا میں دلیل دوں گا انشاءاللہ، ہمارے سمیت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ان 5 سے بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں، ساری دنیا کے مسلمان۔ اور اگر میں کہوں، میں یہ کہنے کا بھی حق رکھتا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، میں دودھ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، دنیا میں ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کمیونسٹوں سے، بدھ متوں سے، مجوسیوں سے بھی بڑے پاگل اور بیوقوف اللہ کی قسم آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ کافر بھی چھوٹے پاگل اور بیوقوف ہیں ان سے، یہ کافروں سے بھی بڑے پاگل اور بیوقوف ہیں آج کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ سنیں کیوں؟ میرے بھائیوں، کل میں نے اور آپ سب لوگوں نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، ہونا ہے پیش۔ اللہ نے میدان محشر میں ترازو قائم کرنا ہے، ایسے ہی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کے لیے ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں،
بزرگوں، میری مسلمان بہنوں، یہ جو ترازو مالک الملک نے میدان محشر میں لگانا ہے، اس میں میرا اور آپ لوگوں کا وزن تولنے کے لیے ترازو لگنا کہ ہم نے کھا پی کے دنیا میں کتنا وزن بنایا، وہاں میری اور آپ کی جائیدادیں، کوٹھیاں، بنگلے، زمینیں، مربع، دنیا کا ساد و سامان جو ہم نے جمع کیا اپنے سہولتوں آسائشوں کے لیے، یہ تولنے کے لیے لگنا وہ ترازو کس کے پاس سامان زیادہ تھا، کس کے پاس کم تھا؟ دنیا کی ڈگریاں تولنے کے لیے لگنا ہے، دنیا کے عہدے اور منصب تولنے کے لیے لگنا، کس کا بڑا بھاری منصب تھا، کس کا ہلکا تھا، کیا تولنے کے لیے ترازو لگنا ہے؟ اعمال، اچھائیاں اور برائیاں، نیکیاں اور بدیاں، یہ تولنے کے لیے لگنا ہے ترازو۔ اور میرے بھائیوں، ایک پلڑے میں نیکیاں ہونی ہیں اور دوسرے میں برائیاں ہونی ہیں، ایسا ہی ہے؟ اگر نیکیوں والا پلڑا کیا ہو گیا بھاری، تو کیا ملے گا؟ جنت۔ اور اگر برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا ہلکا ہو گیا، تو کیا ملے گا؟ جہنم۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میری یا آپ کی سوچ یا کسی کی فکر یا رائے نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا صاف ستھرا فیصلہ ہے۔ آیتیں میں نے آپ کے سامنے بات ترجمہ پڑھی ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، دنیا میں کوئی اور چیز ہے انسانوں کے پاس نیکیوں کے علاوہ، اعمال کے علاوہ، جن کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے؟ ہیں؟ کوئی اور شے ہے؟ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں کائنات میں جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا سوائے نیکیوں کے۔ اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں، نیکیاں، میری اور آپ کی نیکیاں، ہمارے نیک اعمال، یہ میرے اور آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اور اللہ کی قسم اس دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، یہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ یہ سرمایہ اور دولت قیمتی ہے سب سے کہ نہیں؟ نیک اعمال والا۔ میں مثال دیتا ہوں، پھر دلیل بھی دیتا ہوں آپ کو، مثال سے بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم میں سے کسی کے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیتا ہے کل میدان محشر میں، اللہ نہ کرے ہو ایسا۔ آپ سارے اچھے لوگ ہیں، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں آپ۔ میں آپ کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کل میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیتا ہے میدان محشر میں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ تو ہو گیا، میں ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے، پوری دنیا کی دولت میں فدیے میں دیتا ہوں، یہ دولت مجھ سے قبول کر لے اور مجھے جہنم سے بچا دے۔ ایک دن کی مزدوری نہیں دے رہا، ایک مہینے کی تنخواہ نہیں دے رہا، 6 مہینے کی فصل نہیں دے رہا، کیا دے رہا ہوں؟ پوری دنیا کی دولت دے رہا ہوں فدیے میں، قبول ہو جائے گی؟ بچ جاؤں گا جہنم سے؟ اچھا اگر میں کہوں یا اللہ میرے 7 بچے ہیں، میں نے ان کو پالا ہے، پڑھایا ہے، جوان کیا ہے، میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا ہے، میں اپنی جگہ پر اپنی اولاد میں سے 7 بچوں کو فدیے میں دیتا ہوں، ایک بچہ نہیں، 7 بچے ہیں میرے، 7 کو فدیے میں دیتا ہوں، ان کو ڈال دے میری جگہ پر جہنم میں، مجھے بچا دے، بچ جاؤں گا؟ نہیں بچوں گا۔ اگر میں کہوں یا اللہ میرے خاندان کے سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں، میری تو ایک جان ہے نا، ایک جان ہے، میں سینکڑوں جانوں کو فدیوں میں دیتا ہوں، پورا خاندان فدیوں میں دیتا ہوں، تو مجھے بچا دے، میرے سارے خاندان کو میری جگہ پر جہنم میں ڈال دے، ہو جائے گا فیصلہ؟ ہاں؟ اس کا مطلب ہے یہ جو دولت ہے نا ہمارے پاس نیکیوں والی، یہ ایک دن کی مزدوری سے بھی زیادہ قیمتی، یہ مہینے کی سیلری سے بھی زیادہ قیمتی، اور یہ
6 مہینے کی فصل سے بھی زیادہ قیمتی، اور یہ 15 سال میں بعد ملنے والے ایک بیٹے سے بھی زیادہ قیمتی، اور یہ میری ایک جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ قیمتی کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے نبی نے دلیل بھی سن لیں، ویسے قیمتی ہونے کی دلیل سن لیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے کہا، ترمذی میں، ابو داود میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے، باقی حدیث آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ نہیں تو آپ طلحہ سے ساری حدیث پوچھ لینا، یہ آپ کو حوالہ بھی دے دے گا۔ یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں، پیارے پیغمبر نے کہا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا، سلینی من مالی ما شئت، مجھ محمد سے میرے مال کے متعلق جو میرے پاس ہے مجھ سے سوال کر لو، مانگ لو، میں دے سکتا ہوں۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں محمد کچھ بھی آپ کے کام نہیں آ سکوں گا۔ مت سمجھنا میں خاتم النبی جین کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں امام الانبیاء کی لخت جگر ہوں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، شاباش، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھلے ہو کے بیٹھ۔ میں امام الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہوں، ہاں، وہ میرا بازو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ مت سمجھنا میں اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین ہو کر اپنے جگر کے ٹکڑے لخت جگر فاطمہ تیرے بھی کام کل قیامت والے دن آ سکتا؟ محمد الرسول اللہ کام نہیں آ سکتے۔ کسی سلسلے کا سربراہ بانی وہ مجھے اور آپ کو بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا؟ کوئی مولوی صاحب لے جائے گا ہمیں پکڑ کر؟ کوئی پیر صاحب لے جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون پیدا ہو گیا رب کی مخلوقات میں؟ امام الانبیاء کہتے ہیں میں اپنی بیٹی تیرے کام نہیں آ سکتا۔ مت سمجھنا میں امام الانبیاء کی بیٹی ہو، وہاں کام کیا آنا ہے؟ نیکیاں۔ وہاں کیا کام آنا ہے؟ تھوڑا سا اندازہ امید ہے مجھے ہو گیا ہوگا آپ کو کہ مسلمانوں کے پاس نیکیوں سے بڑی قیمتی دولت اور سرمایہ اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے۔ ہوا اندازہ کہ نہیں؟ اور بھی دلائل ہیں لیکن میں بات مختصر کروں گا انشاءاللہ، آپ کو فائدہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اس دور کے مسلمان، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس دور کے مسلمان یہ جو سرمایہ ہے نا نیکیوں والا، روزانہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک کے جلا دیتے ہیں، روزانہ جلاتے ہیں۔ ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ ہر مسلمان جلا رہا ہے، ہر مسلمان جلا رہا ہے۔ وہ دولت جلا رہے ہیں، وہ سرمایہ جلا رہے ہیں جس سے قیمتی دولت اور سرمایہ آسمان کے نیچے رب کی زمین پر انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ جلا رہے ہیں کون؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے باری، قربان کے نعرے لگانے والے، سب کے سب یہ اپنی نیکیاں روزانہ جلاتے ہیں، روزانہ پھونکتے ہیں۔ سنیں میرے بھائیوں کیسے پھونکتے ہیں؟ شیطان ہے نا، شیطان، توجہ کرنا، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور پھر مہلت لے کر قسمیں اٹھائی تھی کہ میں ان کی اولاد کو بھی جنت کی طرف جانے نہیں دوں گا، ان سب کو اپنے ساتھ کہاں لے کر جاؤں گا؟ جہنم میں۔ سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو آیتیں سناتا۔ میرے بھائیوں، وہ شیطان آج کے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کسی منحوس کام کی، دعوت دیتا ہے کس کی؟ کسی منحوس کام کی، منحوس عمل کی، اور ہم سب مسلمان، آج کے دور کے سارے مسلمان اس کی دعوت کو سنتے ہی اپنا سر اس کے آگے تسلیم خم کر دیتے، اس کی بات کو فوراً مان لیتے، تسلیم کر لیتے، جبکہ
اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سن کر اللہ کی قسم دوسرے سے نکال دیتے ہیں، جیسے مذہبی نہیں ہوتے، شیطان کی بات آتی ہے ہمارا سر فوراً اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیطان ہم سے کرواتا ہے شرک۔ کیا کرواتا ہے ہم سے؟ کیا کرواتا ہے ہم سے؟ کن سے کرواتا ہے؟ صرف رافضیوں سے نہیں، صرف بریلویوں سے نہیں، اللہ کی قسم ہے جس طرح رافضیوں سے کرواتا ہے، جس طرح بریلویوں سے کرواتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ویسے ہی اہل حدیثوں سے بھی شرک کرواتا ہے۔ جیسے وہ لوگ شیطان کے کہنے پر شرک کرتے ہیں، ویسے ہم بھی اللہ کی قسم 100% انہیں کی طرح شیطان کے کہنے پر شرک کرتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کیا، ابھی ثابت ہو جائے گا کیا کہ نہیں کیا، ابھی پتہ چلے گا انشاءاللہ، دلیل دیتا ہوں میں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کسی بندے کی نیکیاں زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا ان نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، کتنی نیکیاں ہوں؟ زمین آسمان کا خلا بھرا ہوا ہو نیکیوں سے، اور ایک ذرہ جتنا شرک ہو جائے، کتنا شرک ہو جائے؟ ایک ذرہ کے برابر، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے وہ ایک ذرہ برابر شرک آسمان اور زمین کے خلا کے برابر ساری نیکیوں کو 1 سیکنڈ سے پہلے جلا کر راکھ کر دے گا۔ ساری نیکیاں جل جائیں گی، 1 سیکنڈ سے پہلے ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا یہ میری بات نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ زمر کی 65 نمبر آیت گھر میں جا کے پڑھ لینا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، آپ سے پہلے پیغمبروں رسولوں کو بھی وحی کی تھی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے محمد اگر آپ سے شرک ہو گیا تو ضرور بھی ضرور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے شرک، امام الانبیاء سے، ان کی زندگی کی ساری نیکیاں اور سارے عمل ہو جائیں برباد، مجھ سے اور آپ سے ہو جائے شرک تو میری نمازیں، میرے روزے، میرے عمرے، میرے حج، میری زکاتیں، میری تلاوتیں، میری مسیتیں، میرے مدرسے، میری تبلیغ، میرا جہاد، یہ میرے کام آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور آپ شے کے ہیں، حیثیت کیا ہماری؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کہا اگر شرک ہو گیا سارے عمل برباد اور خسارہ پانے والوں کی سب میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے شرک سے سارے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ جل جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، راکھ بن جاتے ہیں، کوئی عمل بندے کے پلے میں رہتا ہی نہیں۔ اور ہم سب اس وقت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر، بڑی توجہ سے سننی ہے بات، ہم نے کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی، ساری مسلمان امت اللہ کی قسم توجہ ہی نہیں کرتی ہے اس طرف۔ ہم اس وقت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اس شرک کی دلدل کے اندر ڈوبے پڑے ہیں، اہل حدیثوں سے بھی، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جنت ہماری ہے، جنت میں صرف ہم نے جانا ہے۔ ابھی فیصلہ لے لیتے ہیں قرآن سے انشاءاللہ، ہم نے جانا یا کس نے جانا ہے جنت میں؟ میرے بھائیوں، جس طرح توجہ کرنا، میں نے صرف ایک مثال دینی ہے آپ کو، ایسی درجنوں مثالیں ہیں میرے پاس، درجنوں مثالیں ہیں شرک کی، میں نے ان میں سے ایک مثال دینی ہے، یہ مثال نمونے کے طور پر دینی ہے، نمونے کے طور پر، باقی مثالیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، عقل مند ہو، باقی مثالیں آپ نے خود سمجھ لینی ہے، سمجھ آ جائیں گی آپ کو، نمونہ آ گیا نا آپ کے سامنے، باقی خود سمجھ آ جائیں گے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم ہو رہا ہے ہم سے۔ سنیں، جس طرح اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا شرک ہے نا، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ایک اختیار ہے اللہ کا، اختیار ہے کس کا؟ اللہ کا، وہ اختیار
اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو دینا بھی اسی طرح شرک ہے جس طرح اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا کہنا شرک ہے، کسی کو مشکل کشا ماننا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کا اختیار وہ اللہ کی مخلوقات میں کسی کو دینا بھی اسی طرح کا شرک ہے۔ جو اللہ کے اختیار ہیں نا وہ صرف اللہ کے ہیں، الہ کے ہیں، معبود کے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو وہ اختیار دیں گے نا، آپ نے اس کو اللہ بنا دیا ہے، آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ اللہ بنا دیا، رب بنا دیا، اللہ کی قسم معبود قرار دے دیا اس کو، جب اللہ کا اختیار اس کو دے دیا۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ جو اللہ کا اختیار ہے وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، جو اللہ نہ ہو اس کے پاس وہ نہیں ہوتا۔ موٹی سی دلیل یاد رکھ لیں، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری بعض ماؤں کے کہنے پر قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد شاید نہیں کرنا۔ قسم اٹھائی، شاید اللہ نے حلال کیا تھا، قسم اٹھا کر پیارے پیغمبر نے کیا کر لیا اپنے اوپر؟ حرام۔ تو یہ حلال و حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ پر حرام کی، آپ حلال کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، توڑو قسم، دو کفارہ، کھاؤ شہد۔ یہ اختیار اللہ کا ہے، آپ کا۔ آپ اللہ کے نبی ہو، نبیوں کے امام ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ضرور ہو، لیکن آپ معبود، یہ تو معبود کا اختیار ہے حلال و حرام کا، نہیں ہے آپ کے پاس یہ اختیار۔ توڑو قسم، دو کفارہ، کھاؤ شہد، فرض کر دیا اللہ نے آپ پر۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں تھا۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ دنیا میں نا ہم سے پہلے، مسلمانوں سے پہلے، آج کے کلمہ پڑھنے والوں، عاشقان، غلامان، اہل حدیث کہلانے والوں سے پہلے یہ اختیار یہودیوں، عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور اپنے درویشوں کو دیا۔ پتہ ہے آپ کو یہ اختیار حلال و حرام کا یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے کن کو دیا تھا؟ اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو۔ سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت سن لیں۔ میں نے کہا دلیل کے بغیر بات نہیں ہوگی، کچی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں عیسائیوں نے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ ارباب، رب بنا لیے انہوں نے۔ اب ان کے مولوی، ان کے درویش ان کے کیا بن گئے؟ رب۔ انہوں نے اپنے مولویوں کو، درویشوں کو اپنے رب قرار دے لیا، رب بنا لیا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا، 32 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں، پوری دنیا کی تاریخ کے آپ اوراق چھان ماریں، ایک ایک سطر گنگھال دیں، آپ کو دنیا کا کوئی اہل کتاب، نہ یہودی نہ عیسائی، ایسا نہیں ملے گا جو زبان سے کہتا ہو ہمارے علماء اور ہمارے درویش ہمارے رب ہیں، کوئی نہیں ملے گا ایسا۔ جس نے علماء کو اور درویشوں کو کیا قرار دیا ہو؟ رب قرار دیا ہو، رب کہا ہو، اور یہ کہا ہو کہ یہ ہمارے رب ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو کیا بنا دیا؟ ہمیں دنیا میں کوئی رب بناتا ہوا نظر آتا ہی نہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، حسن درجے کی حدیث ہے۔ عدی بن حاتم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، یہی والی آیت تلاوت کر رہے تھے آپ۔ عدی بن حاتم نے آیت سنی نا تو نہیں سمجھ آئی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو، کہنے لگے اللہ کے نبی، انہوں نے، راوی کو شک ہے، انہوں نے کہا یا یہ کہا ہم نے، کیونکہ یہ بھی عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے عدی بن حاتم، یا کہا ہم نے، یا کہا ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو رب تو نہیں بنایا تھا؟ جو میں نے کہا نا تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکے کسی یہودی نے یا کسی عیسائی نے اپنے مولوی کو کہا یہ رب ہے۔ ادی بھی یہی کہنے لگے اللہ کے نبی انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا، میں بھی عیسائی رہ کے ہوں، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا ان کو۔
تو پھر اللہ کے نبی نے اس آیت کا مطلب سمجھایا، پیارے پیغمبر نے اس کا مطلب، یہ مطلب سمجھانے کی ڈیوٹی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو سمجھانے کی لگائی ہوئی تھی کہ نہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ڈیوٹی تھی نا اللہ نے لگائی محمد الرسول اللہ کی، اللہ کی وحی سے مطلب سمجھایا اس آیت کا۔ سنو میرے بھائیو، مطلب کیا سمجھایا؟ یہ لفظ ہے رسول اللہ کے، آپ نے کہا میں ان لفظوں کی آسان لفظوں میں ترجمانی کرتا ہوں، آسان لفظوں میں۔ آپ نے کہا ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے، اللہ نے کیا کی ہے؟ حلال، اور یہودیوں عیسائیوں کے علماء نے اور درویشوں نے کہہ دیا یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو کیا یہودیوں عیسائیوں کے درویشوں کے کہنے پر یہودیوں عیسائیوں نے اس کو حرام مان لیتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ایسا تو تھا اللہ کے نبی، اللہ نے حلال کی تھی، مولویوں نے حلال کر دی، تو وہ کیا اللہ نے اپنا حلال کی تھی، مولوی صاحب نے کہہ دیا حرام ہے تو انہوں نے حرام مان لی۔ آپ نے فرمایا کیا ایک چیز اللہ نے حرام کی ہے اور مولوی صاحب نے کہہ دیا کیا ہے؟ حلال ہے، تو کیا یہودی عیسائی اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ایسا بھی تھا۔ سنو میرے بھائیو، ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، ادھی اسی کا نام ہے ان علماء کی اور درویشوں کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ اور یہی مطلب ہے ان کو کیا بنانے کا؟ رب بنانے کا۔ حلال و حرام اختیار کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، دے دیا کن کو؟ علماء کو، درویشوں کو، اور ان کی عبادت بھی ہو گئی اور وہ رب بھی۔ اس کا مطلب ہے کسی کو رب کہنا ضروری نہیں ہوتا رب بنانے کے لیے، کسی کو رب کہنا ضروری نہیں ہوتا، رب آپ نہ بھی کہیں لیکن اختیار اللہ والا اس کو دے دے تو وہ کیا بن جائے گا؟ آپ اللہ کا اختیار، حلال و حرام کا اختیار مجھے دے دیں، آپ مجھے کہتے ہو آپ مولوی صاحب ہو، آپ رب نہیں ہو، آپ خدا نہیں ہو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ کروڑ مرتبہ کہیں آپ خدا نہیں ہو، آپ نے مجھے خدا بنا دیا وہ اختیار مجھے دے کر، آپ نے میری عبادت کر ڈالی ہے وہ اختیار مجھے دے کر۔ یہ اختیار دینا ہی رب بنانا ہے، کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ رب ہے، اختیار دے دیا تو رب بن گیا وہ۔ اللہ کے مقابلے میں اختیار اللہ کا ہے، حلال و حرام کا نبی کو نہیں ملا، اور یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں درویشوں کو دیا۔ جو کام ہم سے پہلے یہودیوں عیسائیوں نے کیا تھا، اللہ کی قسم ہے آج ساری مسلمان امت نے کر ڈالا ہے، ساری مسلمان امت نے کر ڈالا ہے آج وہی کام۔ ایک مثال میں نے کہا میں دینی ہے نمونے کے طور پر، باقی مثالیں آپ نے خود سمجھنی ہے، میری ایک مثال کو حرف آ کر نہیں سمجھنا۔ یہ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے جتنا میں نے بیان کر دیا، اتنا نہیں ہے مسئلہ، یہ ایک مثال ہے اس میں۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جائے، کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ، یا حافظ ہو گئے، ماشاء اللہ۔ بیٹا آپ کھڑے ہو بیٹے، کیا نام ہے؟ بلال، تو بھی حافظ ہے؟ تو بھی بیٹھ جائے، چھوٹے بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، یہ والا وہ والا، چلو آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، شاباش۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا، ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سود حلال ہے یا حرام؟ سود نہیں، آپ نے کسی نے نہیں بتایا، بیٹا نہیں آتا جواب؟ ہاں آپ بتا دو، کھڑے ہو کے بتاؤ کیا حرام ہے؟ چلو بیٹھ جائے۔ یہ کتنی عمر کا بچہ ہے؟ 7-8 سال کا ہے۔ بیٹا میں نے آپ کو یہ جواب پڑھایا کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے؟ میری اس بچے سے پہلی ملاقات ہے، میں نے پوچھا ہے، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم، بچے کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ بچوں کو پتا ہے، یہ بچے کو بچہ ہے، یہ معصوم بچہ ہے، اس کو پتا ہے کہ سود حرام ہے۔ آپ کسی اپنے گاؤں کے ان پڑھ بندے کو لے آئیں میرے سامنے، ان پڑھ بندہ،
جو ایک दिन भी स्कूल नहीं पढ़ा, जिसको अपना नाम नहीं लिखना आता, उससे पूछो कि सूद हलाल है या हराम है, अल्लाह की कसम है वो जवाब देगा कि सूद क्या है। हर शख्स को पता है कि सूद क्या है। ये हराम मैंने किया या आपने है? कहाँ हराम किया है? कुरान में अल्लाह ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा अर्रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और रिबा को, सूद को हराम किया। ये मैंने कोई मंतकी दलील दी है कि ये सूरा है, ये कुबरा है, इन दो चीजों को मिलाओ तो नतीजा निकलता है कि सूद हराम है? कोई नतीजा निकल रहा है? साफ साफ अल्फाज हैं, सीधे साफ लफ्ज हैं कि अल्लाह ने सूद को क्या किया है? हराम किया है। और मुसलमानों का पढ़ा हुआ अनपढ़ हर बंदा जानता है कि सूद हराम है, बच्चे भी जानते हैं कि सूद हराम है। मुझे पैदा करने वाले की कसम है, सारी मुसलमान उम्मत ने अल्लाह के इस हराम करदा सूद को हलाल मान लिया है। अल्लाह के हराम करदा सूद को क्या मान लिया? एक दलील नहीं, मैं दसियों दलीलें दूंगा इंशाअल्लाह भी आपको इस बात की। मैं उम्मत मुस्लिमा पर बुहतान नहीं लगा रहा, ना इल्जाम लगा रहा हूं, ना इन पर झूठ बांध रहा हूं। मैं दलीलें देता हूं आपको कि मुसलमान उम्मत ने आज सूद को हलाल मान लिया। हलाल क्या मान लिया? हलाल। ये नोट करते जाए दलीलें, आप देर में नोट करते जाए। मोटी मोटी दलीलें दूंगा, लंबी नहीं होगी, छोटी छोटी करूंगा इंशाल्लाह, मुख्तसर करूंगा निहायत, क्योंकि मैंने एक दो बातें और भी समझानी है आपको बड़ी अहम। मेरे भाइयों, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। 98% आबादी मुसलमानों की है पाकिस्तान में। मुझे दयानतदारी से बताना, अल्लाह के घर में बैठे हो, हमारे पाकिस्तान के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे बी काम, सी काम, डी काम, एम काम की तालीम हासिल करते हैं? पढ़ाता कौन है? उस्ताद टीचर कौन है? हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई? मुसलमान टीचर ये पढ़ाते हैं और मुसलमानों के बच्चे ये पढ़ते हैं। ये किस चीज की तालीम है भला? बी काम, सी काम, डी काम, एम काम? ये अकाउंट की तालीम है, फाइनेंस की तालीम, इसको कहते हैं फाइनेंस की तालीम, अकाउंट की तालीम। और इस तालीम की डिग्री हासिल करने वाले बच्चे, हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, अहले हदीसों के बच्चे, अहले सुन्नतों के बच्चे, अलहाजों के बच्चे, अल्लाह की कसम बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, बीमा कंपनियों में, कौमी बचत के इदारों में और जितने सूदी कारोबार करने वाली कंपनियां हैं उनमें इनको मुलाजमत नहीं की। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अच्छा, आपके मुल्क में, पाकिस्तान में, मुसलमानों के मुल्क में कितने बैंक हैं? बेशुमार का क्या मतलब? लाखों। कितने बैंक हैं? लाखों। अल्लाह के घर में बैठे हो, इन लाखों बैंकों में काम करने वाले मुलाजमीन कितने? करोड़ों। कितने मुलाजमीन है? ये जो करोड़ों मुलाजमीन है, नाराज नहीं होना, ये इसराइल के सऊदी हैं, अमेरिका के, बरतानिया के चूड़े हैं, ये हिंदुस्तान के सिख या हिंदू हैं, ये बर्मा के बुद्ध मत हैं, ये रशिया के कम्युनिस्ट हैं। कौन है ये सारे माशाल्लाह मुसलमान, कलिमा पढ़ने वाले, आले हदीस, आले सुन्नत के लाने वाले, अपने आप को आज के रसूल गुलाम मुस्तफा के नारे लगाने वाले, ये करोड़ों मुसलमान। ध्यानदारी से बताएं, अल्लाह के घर में बैठे हो, ये बी काम, सी काम, डी काम, एम काम से लेकर बैंक में भर्ती होने तक, फिर बैंक में मुलाजमत करने तक, ये सारा कुछ जो हमारे मुआशरे में मुसलमान करते हैं, ये इसको हराम समझ के करते हैं या हलाल समझ के? ये दलील है कि मुसलमान उम्मत ने सूद को क्या जान लिया? हलाल। दलील है कि नहीं? या मैंने धौंसी या धांधली दी है? सारे इसको हलाल समझ के पढ़ते हैं, हलाल समझ के पढ़ाते हैं, हलाल समझ के वो अपने बेटों को बैंक में भर्ती करवाने के लिए रिश्वत भी देते हैं, अल्लाह की कसम सिफारिशें भी करवाते हैं, और जब बच्चा भर्ती हो जाता है पूरे खानदान वालों से मुबारकबादें वसूल भी करते हैं। और कारी साहब को मिठाई का डब्बा ला के देते हैं, सारे नमाजियों को मुंह उठा करवा दो, हमारा बच्चा कहाँ लग गया? बैंक में मुलाजम हो गया हमारा बच्चा।
قاری صاحب بھی کھا گئے سارے. میں یہی کہہ رہا ہوں اب سب ہمارے سمیت میں نے اپنا بھی نام لیا. میرے بھائیوں اب یہ جو سارا کام، یہ جو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں، سفارش، یہ حرام سمجھ کے ہو رہا ہے سارا کام. یہ دلیل ہے کہ مسلمان امت نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ حلال. رب نے کیا کیا تھا؟ حرام. ایک اور دلیل دیتا ہوں، اس سے بڑی دلیل ہے اور اس سے بھی اہم دلیل ہے، توجہ کرنا میرے بھائیوں. ہمارے ملک میں بدکاری کے اڈے چلتے ہیں، لائسنس ملتے ہیں باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے بدکاری کا اڈا چلانے کے. اللہ کی قسم لائسنسوں پر قانونی تحفظ کے ساتھ اڈے بدکاری کے چل رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، لائسنسوں پر بدکاری کے اڈے چلتے ہیں. آپ کے اس لدڑ کا ایک شخص لاہور میں یا اسلام آباد میں، مثال دے رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے بات، وہ کسی بڑے شہر میں بدکاری کا اڈا کھولتا ہے. کیا کھولتا ہے؟ باقاعدہ لائسنس بنوا کر بدکاری کا اڈا کھولتا ہے. اب اس کو اس اڈے کو چلانے کے لیے ایک مینیجر چاہیے، اور وہ آپ سب کو جانتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی جانتا ہے. آپ کے گاؤں کا ایک بچہ اس کی نظر میں ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا ذہین ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اسے پروردگار نے قدرتی طور پر خدا داد ڈیلر کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہوا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے قدرتی خدا داد صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں. ہم ان کو کچھ نہیں سکھاتے، ہمارے سکھانے سے پہلے ہی بڑا کچھ رب کی طرف سے ان کو ملا ہوا ہوتا ہے، بدیت ہوتا ہے ان کے سینوں میں. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوتے ہیں ایسے بچے. وہ ایسا بچہ قدرتی طور پر اللہ نے اس کو ڈیلر کی، جو بھی اس بندے کے سامنے آتا ہے نا اس کو قائل کر دیتا ہے، اس کو اپنا گرویتا بنا دیتا ہے. اتنی اچھی وہ گفتگو کرتا ہے، اتنا اچھا قائم کرنے کا. اس کی نظر اس بچے پر ہے. آپ کو کہتا ہے آپ کا بچہ بڑا ماہر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، میں نے بدکاری کا اڈا کھولا ہے لاہور میں، مجھے یہ بچہ دے دو، میں 50 لاکھ روپیہ تنخواہ دوں گا مہینے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو میرے بھائیوں، دیانتداری سے، میری طرف کی بات نہیں کرنی، دیانتداری سے بتانا ہے. آپ اپنا بچہ وہاں بدکاری کا اڈا چلانے کے لیے اس کو دو گے؟ نہیں دو گے. کیوں نہیں دو گے؟ حرام کام ہے. اس لیے نہیں دو گے کہ کیا کام ہے؟ حرام کام ہے. تو پھر میرے بھائیوں، میں پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ آپ کو سنانے لگا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے غور کرنا ہے. آپ نے کہا درہم و ربا، لدڑ والو، درہم و ربا اشد من ستۃ و ثلاثین زنیۃ، سود کا ایک درہم 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدتر. لفظ میرے نہیں، آپ کے نہیں، کسی مولوی صاحب کے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ میرے بھائیوں. امام الانبیاء نے کہا سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری سے بدتر. ایک بندہ 36 عورتوں سے منہ کالا کرتا ہے، 36 بار بدکاری کرتا ہے، وہ اتنا بڑا سنگین مجرم نہیں ہے جتنا بڑا سنگین مجرم کون ہے؟ سود کا ایک درہم لینے. اور یہ میری بات ہے، آپ کی ہے، امام الانبیاء کی بات ہے. اب غور کریں، ایک شخص سود سے 36 گنا چھوٹا ہلکا معمولی گنا وہ کرتا ہے. آپ کہتے ہو کہ ہم ادھر اپنا بچہ نہیں دیں گے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو جو اللہ کے نبی کی زبان پر سود اس بدکاری سے 36 گنا زیادہ بڑا سنگین جرم ہے، امام الانبیاء نے کہا وہاں ہم سفارشیں دلوا کے اپنا بچہ بھرتی کرواتے ہیں، وہاں رشوتیں دیتے ہیں، وہاں پوری کوشش کرتے ہیں سر توڑ کہ ہمارا بچہ بینک میں بھرتی ہو جائے، ہمارا رشتہ دار بینک میں چلا جائے. کیا یہ حرام سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اگر ہم حرام سمجھتے نا تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ حرام ہے، ہم بچہ اپنا نہیں بھرتی کریں گے، کعبے کے رب کی قسم ہے کبھی بھی اپنے خاندان کا کوئی فرد آپ اس کو اجازت نہ دیتے کہ آپ بینک میں جا کے ملازمت کریں. وہ تو بدکاری سے 36 گنا زیادہ سنگین اور بڑا خبیث جرم ہے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف پیدا کرنے والے کی قسم جنگ ہے. قرآن میں رب نے کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اللہ نے کہا قرآن میں
ہم اپنے بچے کو بی کام سی کام ڈی کام ایم کام کروا کے اس پر پیسہ خرچ کر کے اس کی ساری صلاحیتیں پڑھائی میں جو ہے نا استعمال کروا کے اس کو بینک میں بھرتی کروا کے رشوت دے کر سفارش کر کے ہم کہتے ہیں بیٹا دیکھ تجھے پیدا کیا، تجھے پالا پوسا، تجھے پڑھایا، اپنا پیٹ کاٹ کر تیری تعلیم مکمل کی، اب رشوت دے کر تجھے بینک میں بھرتی کروایا، جا ساری زندگی اب یہاں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ ماشاءاللہ یہ مسلمان اپنے بچوں کو بیچتے، اپنے خاندانوں کے چشموں چراغوں کو بیچتے، رب اور رسول کے خلاف محاذ جنگ میں اللہ کی قسم کروڑوں مسلمان، یہ کروڑوں مسلمان حرام سمجھ کے لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ میں اور موٹی سی دلیل دے دیتا ہوں، ادھر سے آواز آئی تھی دلیل دے، میں درجنوں دلیلیں رکھتا ہوں، تھوڑی سی دلیلیں دے کر ختم کر دوں، ساری نہیں دوں گا۔ میں نے کہا میں الزام نہیں لگایا مسلمان امت پر کہ مسلمانوں نے سود کو حلال سمجھا ہے۔ ایک دلیل اور دیتا ہوں، 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں دنیا میں، بڑی تکلیف ہے مجھے اللہ کی قسم، بہت تکلیف ہے، میں اس تکلیف میں آپ کو بھی حصے دار بنانا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارا نصاب ہے، رب نے ہمارے لیے اتارا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمان امت کہاں کھڑی ہے؟ قرآن سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ رب سے رسول سے کیا رشتہ ہے ہمارا؟ ہم اللہ اور رسول کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ میں آپ کو میٹھیاں گولیاں دے کر نیند کی سلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے دماغوں سے نشہ اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ جو شیطان نے چڑھا دیا ہے، جو ہمارے مولویوں نے چڑھا دیا کہ آپ اہل حدیث ہو، جنت کے ٹھیکیدار آپ ہی ہو، جو مرضی کرنے چلے جاؤ، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ نشہ اتاروں گا میں انشاءاللہ آپ کا۔ آج پھنس گئے آپ میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں، دیانتداری سے بتائیں، انہوں نے کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی یو این او کی دہلیز پر، کبھی سلامتی کونسل کے مشٹنڈوں کے پاس، کبھی امریکہ بدماش کے پاس، کبھی کسی بھیڑیے کے پاس، اور کبھی آئی ایم ایف کے انسان نما خنزیروں کے پاس۔ ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، ہمیں چند ٹکڑے سود پر قرضے کے ڈال دو ہماری جولی میں، اور ہمارے کشکول میں چند ٹکڑے کس کے ڈال دو؟ ڈالروں کے سود پر قرضے ڈال دو، چند ٹکڑے ڈال دو ڈالروں کے سود پر۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ میں سب کو چھوڑتا ہوں، صرف ایک ادارے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ان میں سے جو آئی ایم ایف والا ادارہ ہے نا، یہ ان مسلمان حکمرانوں سے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے پاس دلائل ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، یہ مسلمان حکمرانوں سے غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں منواتے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، غیر انسانی، میں ثابت کر سکتا ہوں کون کون سی شرطیں غیر انسانی ہیں، کون کون سی شرطیں غیر اخلاقی ہیں، جو یہ بدبخت حکمرانوں سے منواتے ہیں۔ جب یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطوں کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، پھر وہ ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں، پھر وہ ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جب وہ وعدہ کرتے ہیں نا ایک قسط دینے کا، میں باقیوں کو نہیں جانتا، میں اپنے ملک کے وزیر اعظم کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ ایک قسط کا وعدہ لے کے آتا ہے اور بندر کی طرح ٹپوسڑیاں مارتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے 25 کروڑ عوام مبارک ہو، ہمیں ایک قسط ملنے کا وعدہ ہو گیا، مبارک ہو۔ تب میں کہ رب کی قسم ہے، آپ کا موجودہ وزیر اعظم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا، آن دی ریکارڈ ہے، کہتا قوم مبارک ہو، ہمیں ایک قسط ملنے کا۔ یہ جو مبارک بات دے رہا ہے، حرام سمجھ کے مبارک بات دے رہا ہے۔ یہ جو کشکول گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جوڑیاں پھیلائی ہوئی ہیں ان بے غیرتوں نے، ان رب کے دشمنوں نے، ان نبی کے دشمنوں نے، کیا انہوں نے حرام سمجھ کے یہ کشکول اٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ ساری مسلمان امت نے سود کو کیا مانا ہوا ہے۔ ویسے ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا کسی نے، ہماری منڈیوں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے بازاروں میں 90% سے زیادہ کاروبار مسلمان اللہ کی قسم سودی کر رہے ہیں۔
غلط نہیں کہہ رہا، میں ثابت کر سکتا ہوں. میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں، چند ایک صرف چھوٹی چھوٹی. آپ کی مارکیٹوں میں موٹر سائیکل کمیٹیاں چلتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سود ہے. آپ کی مارکیٹوں میں لکی کمیٹیاں چلتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سود ہے. کعبے کے رب کی قسم. آپ کی مارکیٹوں میں آپ کی یہ گولی والی کمیٹیاں چلتی ہیں؟ ہندو چلاتے ہیں گولی والی کمیٹیاں، سکھ اور یہودی چلاتے ہیں. کون چلاتے ہیں؟ مسلمان. یہ کیا ہے؟ سود ہے. گولی والی کمیٹی، یہ لکی کمیٹی، یہ موٹر سائیکل کمیٹی. آپ کے ملک میں، آپ کی منڈیوں میں مارکیٹوں میں، ملک چھوڑو، آپ کی منڈیوں مارکیٹوں میں، مسلمانوں کی منڈیوں مارکیٹوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری بازاروں میں، ہماری بستیوں میں لوگ انشورنس کرواتے ہیں، بیمہ کرواتے ہیں. کس چیز کا؟ ہر شے کا. اپنی زندگی کا، اولاد کا، گھر کا، گاڑی کا، کاروبار کا، فیکٹری کا، دکان کا، ہر شے کے بیمے کرواتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سود بھی ہے، جوا بھی ہے. یہ سارا کچھ ہم حرام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ حلال سمجھ کے ہو رہا ہے. یہ سود ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. یہ بینک محاذ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. 24 گھنٹے رب اور رسول کے خلاف جنگ کے محاذ کھلے ہوئے ہیں اور ہم چلا رہے ہیں، حرام سمجھ کے چلا رہے ہیں رب کے خلاف یہ جنگ کے محاذ. اچھا بچے تو بچے، مجھے اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہے. ابھی یہ طلحہ بھائی بات کر رہے تھے، ہم نے اپنی خوبصورت نوجوان بچیوں کو بھی لے جا کر کہاں کر دیا؟ بینکوں میں بٹھا دیا. ہاں، یہ کن کی بچیاں؟ ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں کی نہیں. کن کی؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی. نیم برہنہ لباس پہنا ہوا انہوں نے، خوشبو لگائی ہوئی، اللہ کی قسم پھول اور کلی کی طرح سجی پھبی ہوئی. ہاں، بینک میں ریسپشن کے ٹیبل پر بیٹھی ہے یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والی، یہ اسلام کی بیٹی، اس کا باپ بھائی غیرت مند مسلمان الحاج اہل حدیث عاشق کے رسول غلام مصطفیٰ، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یہ نیم برہنہ پھول کلی کی طرح سجی ہوئی غیر محرموں کو ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے یہ بیٹھی ہوئی ہے. اور بٹھائی کس نے؟ ہم نے بٹھائی ہے. بندے مر گئے، منڈے مر گئے، صرف یہ خوبصورت کڑیاں رہ گئی ہمارے خاندانوں میں. ان کو ہم نیلام کریں، ان کی عزتوں کو، ان کے حسنوں سے پیسے کمائیں. یہ مسلمان امت کی حالت. اور میں آپ کو میٹھی نیند کی گولیاں سناؤں گا. آپ پہلے حدیثوں کری جاؤ، ڈٹے جاؤ، شاباش، جنت تمہاری ہے. میں تو دھوکہ دوں گا آپ کو اگر یہ کہوں آپ کو. میں تو دھوکہ دینے کے لیے نہیں آیا ہوں آپ کو. میرے بھائیوں، کچھ لوگ بچے ہوئے تھے، مجھے بڑی تکلیف ہے، اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہے. کچھ لوگ بچے ہوئے تھے، جو بچے ہوئے تھے نا، شیطان نے ایسا داؤ کھیلا. وہ جو بچے ہوئے تھے نا، وہ سارے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آگے جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنیں، تھوڑی سی بات کروں گا، تھوڑی سی. یہ بات چلی ہے تو میرے ذہن میں آ گئی، میں کر دیتا ہوں. آپ کے ملک میں 80 کی دہائی کے بعد اسلامی بینک کھل گئے اسلامی بینک. 80 سے پہلے، سن 80 سے پہلے یہ اسلامی بینک نہیں تھے پاکستان میں. کب کھلے؟ 80 کے بعد. اب جب اسلامی بینک کھل گئے نا، اب ہر اسلامی بینک کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھ گئے. کون بیٹھ گئے؟ مفتی صاحب. اللہ کی قسم مفتی بیٹھا ہے. کس نام سے؟ شریعہ ایڈوائزر. کس نام سے بیٹھا ہے؟ ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک شریعہ ایڈوائزر ہوتا ہے ہر بینک، اسلامی بینک کا. شریعہ ایڈوائزر کی سیٹ پر مفتی صاحب بیٹھتے ہیں. اور پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ مفتی ہر سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے. بینک میں بیٹھ کر 2.5 سے 3 لاکھ روپے اس مفتی کی تنخواہ ہے. یہ اس تنخواہ کے چکر میں پوری مسلمان امت کو ہر سودی کا اللہ کی قسم کہتا ہے کہ بغیر ربا کے ہے، بغیر سود کے ہے. ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، یہ حلال کام ہے، کرو آپ ہمارے پاس. اور اچھے بھلے اہل حدیث، نمازی، حاجی، 5 وقت کے پہلی صف کے کعبے کے رب کی قسم ہے، مسجدوں، ممبروں، محراب کے وارث میں نے دیکھے. ممبر اور محراب کے وارث وہ ان اسلامی بینکوں کے جھاڑے میں آ کر وہ اپنا ایمان اور دین اپنا سب کچھ بیچ بیٹھے. تو پھنس گیا اس کے اندر. وہ بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسلامی بینک میں کاروبار کرنا، ان سے ڈیلنگ کرنا. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ربا فری بینک ہے. یہ کوئی ربا فری بینک، کوئی اسلامی بینک
میں نا پنڈی جا رہا تھا، کسی بھائی سے رستے میں ملاقات تھی، جزاک اللہ، کسی بھائی سے رستے میں ملنا تھا، اس نے کہا یہ فلاں جو انٹرچینج ہے نا بل قصر کے بعد وہاں پر آپ آ جائیں تو وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ میں اس انٹرچینج سے اترا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جب میں رکا نا انٹرچینج سے نکل کر تو وہاں بینکوں کی مارکیٹ تھی۔ بینکوں کی کیا تھی؟ پہلی بینک کا میں نے نام پڑھا مستقیم اسلامک بینک۔ کیا؟ مستقیم مستقیم اسلامک بینک۔ اللہ کی قسم بغیر فیصلے کے اگلا بورڈ لگا ہوا تھا تقوی اسلامک بینک، اس سے اگلی بینک ساتھ ہی بغیر فاصلے کے اس کے اگلا بینک اگلا لگا ہوا تھا میزان ربا فری اسلامک بینک، المیزان اسلامک بینک۔ اب یہ نام کہاں سے لیے؟ قرآن سے، یہ سارے نام قرآن سے، مستقیم بھی قرآن کا نام ہے، تقوی بھی قرآن کا نام ہے، اور میزان بھی اللہ کی قسم قرآن کا نام لیا، قرآن سے لفظ لیا، ساتھ اسلامک لگایا اور بینک کا نام رکھ دیا۔ حلال ہو گیا نا؟ حلال ہو گیا، یا قرآن کا نام آ گیا، اسلامک بھی آ گیا، تو اور کیا رہ گئی باقی چیز؟ یہ حلال ہو گئے۔ دیکھیں، غور کریں، ہر مفتی بیٹھ گیا اس میں، اس سے بڑی دلیل کیا ہے اس کے حلال ہونے کی؟ مفتی صاحب بیٹھے اندر۔ اور میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے ان اسلامی بینکوں کا چٹھا کٹھا سارا پڑھا ہے، میں ان کی ایک ایک چیز ادھیڑ کے رکھ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان کی ساری خباثت، ان کا دجل، ان کا کذب، ان کی دشمنی اسلام کی ایک ایک چیز کھول کے رکھ سکتا ہوں، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا کہ کیا کیا گند گھوڑا انہوں نے، ان مفتیوں نے، ان مولویوں نے، ان اسلام کے ٹھیکیداروں نے، اللہ کی قسم کیا غضب اٹھایا مسلمان امت پر، اسلام پر۔ یہ رب کے رسول کے خلاف جنگ کے محاذوں میں اضافہ کر کے کھول کر ان اللہ کے دشمنوں نے کتنا ظلم کیا کلمہ پڑھنے والوں پر۔ بینک ہو، موٹی سی بات یاد رکھنا، موٹا سا اصول، بینک ہو اور اسلامی ہو، یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم نہیں اکٹھی ہو سکتی، بینک اور اسلامی۔ جس طرح میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جس طرح ایک بدکاری کا اڈا ہے، ہاں، میں اس پر لکھ دیتا ہوں المستقیم اسلامک ملاپ سینٹر، المستقیم اسلامک ملاپ سینٹر، اسلامی ہو جائے گا نا پھر وہ، ایک مفتی صاحب کو بھی بٹھا دیتا ہوں اندر، اسلامی ہو گیا، حلال ہو گیا۔ میں شراب کی فیکٹری پر لکھ دیتا ہوں تقوی اسلامک مشروب، تقوی اسلامک مشروب، وہ شراب حلال ہو جائے گی پھر۔ جس طرح زنا اور اسلام کٹھے نہیں ہو سکتے، جس طرح شراب اور اسلام کٹھے نہیں ہو سکتے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے بینک اور اسلام یہ بھی کٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ایسی چیز ہے، یہ سب دجل ہے۔ جو کام یہودیوں نے جب انہیں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے اللہ نے منع کیا، جو کام انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے حلال کرنے کے لیے کیا نا، اللہ کی قسم آج کے مفتیوں نے وہی کر دیا، کم 100% وہی کام میں ابھی ثابت کرتا ہوں، تھوڑا سا کروں گا ثابت، 100% وہی کام کر دیا، 100% وہی کام یہودیوں والا مفتیوں نے کیا، مولویوں نے کیا، اور میں نے اور آپ نے ان مفتیوں اور مولویوں کے کہنے پر اس کو کیا سمجھ لیا؟ حلال۔ تو ان مفتیوں کو اور مولویوں کو رب بنا دیا کہ نہیں؟ ان کی عبادت کا ڈالی کہ نہیں؟ شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں کتنی قوم ہماری بچی ہے اس شرک کی ضلالت سے، اس گند سے، اس پلیدگی سے کتنے بچے ہوئے مسلمان؟ اللہ اکبر۔ سنیں میرے بھائیوں، سنیں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ باتیں کر رہا ہوں،
میرے بھائیوں سنیں سنیں میرے بھائیوں، ہم سارے ناراض نہیں ہونا کسی نے. میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو آگے ختم کر دیتا ہوں اس یہاں پر، بلکہ میں بتا دوں اسلامی بینک، یہ اسلامی بینک کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، جو میرے ساتھ پیش آیا نا میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو. ایک بندہ میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا فیصل آباد میں نہیں جانتا اس کو، کبھی کبھی آتا تھا، مستقل نہیں تھا وہ نمازی جمعے کا. ایک دن نا اس نے فون کیا مجھے اور تعارف کروایا کہ میں فلاں بندہ ہوں، فلاں جگہ پہ بیٹھتا ہوں. تو میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹ کی تعلیم حاصل کی ہے اور بڑے اچھے نمبروں میں نے پاس کیا ہے، بڑے اچھے نمبر تھے بہت زیادہ. میں بینک کی نوکری کو حرام سمجھتا ہوں کہ یہ سود ہے. مجھے نا فلاں اسلامی بینک والے ملے، انہوں نے کہا آپ پڑھے لکھے انسان ہو، آپ ہماری اسلامی بینک میں آ جاؤ، ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، آپ اسلام کے مطابق آ کر ہمارے بینک چلاؤ. اس نے مجھ کو فون کر کے مسئلہ پوچھا کہ میں اسلامی بینک میں ملازمت اختیار کر لوں. میں نے نا تھوڑا سا وضاحت کی کہ بینک ہو اور اسلامی ہو یہ ہو نہیں سکتا. 2 منٹ کی میں نے بات کی تھی، اس کو ساری بات سمجھ آ گئی، پڑھا لکھا وہ پہلے تھا، کہتا مجھے سمجھ آ گئی یہ سارا سودی ہے، صرف نام چینج کیا ہے. اس نے نا ان کو انکار کر دیا کہ میں آپ کی بینک میں ملازمت نہیں کرتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا سود ہے. اس نے کہا آپ کو کس نے کہا سود ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے، اس نے کہا سود ہے اور مجھے اس کی بات سمجھ آئی ہے. کہتے ہیں آپ اسے ہماری ملاقات کروا سکتے ہو؟ اس نے مجھے فون کیا، کہتا یہ بینک والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سچ بسم اللہ ان کو ضرور لے آئیں، میں بھی ملنا چاہتا ہوں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ، یا ان کا ہو جائے گا یا میرا فائدہ ہو جائے گا. وہ لے آیا ان کو. مجھے آ کر کہتے ہیں ایک ان کا مینیجر تھا، ایک وہ شریعہ ایڈوائزر مفتی صاحب تھے، تیسرا یہ بندہ تھا. مجھے کہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ یہ اسلامی بینک سودی بینک ہے، یہ ربا فری بینک نہیں ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل میں نے کہا یہ بینک اسلامی نہیں ہے، سودی بینک ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، اسلامی بینک ہو ہی نہیں سکتا. کہتا کیسے آپ نے کہا یہ؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں جو غیر اسلامی بینک ہیں 80 سے پہلے والے، یہ اسلامی ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ غیر اسلامی. میں کہا جو غیر اسلامی بینک ہیں وہ لوگوں کو 0 میٹر گاڑی دیتے ہیں قسطوں پر؟ کہتا دیتے ہیں. میں نے کہا قسطوں پر پیسے اصل قیمت سے زیادہ وصول کرتے ہیں؟ کہتا ہاں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی دیتے ہو؟ کہتا ہم بھی دیتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی اصل قیمت سے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں؟ کہتا ہم بھی کرتے ہیں. میں نے کہا جو غیر اسلامی بینک ہیں وہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے ہاؤس فنانسنگ کے نام پر پیسے دیتے ہیں؟ کہتا دیتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی دیتے ہو؟ کہتا ہم بھی دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو. میں نے کہا ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی زیادہ پیسے لیتے ہیں، دیتے جتنا دیتے ہیں آپ بھی زیادہ لیتے ہیں. کہتا مفتی صاحب ہم یہی بڑا فرق سمجھانے آئے ہیں، مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا، مولویوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. ہم یہ فرق سمجھانے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں. جو فرق سمجھایا نا میرے بھائیوں سن لو، یاد رکھنا ہے اس فرق کو. کہتا ہے وہ جو غیر اسلامی بینک زیادہ پیسے لیتے ہیں نا وہ لیتے ہیں انٹرسٹ. وہ کیا لیتے ہیں؟ انٹرسٹ لیتے ہیں. انٹرسٹ کس کو کہتے ہیں؟ سود کو. اور جو ہم اوپر پیسے لیتے ہیں نا ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم رینٹ لیتے ہیں. ہم کیا لیتے ہیں؟ رینٹ. انٹرسٹ کا نام کیا رکھ دیا؟ رینٹ. اچھا میں نے کہا آپ رینٹ نہیں لیتے، آپ سود لیتے ہو. کہتا ہے میں رینٹ لینے کی دلیل دیتا ہوں. میں نے کہا دے دلیل رینٹ کی. اس نے جو دلیل دی وہ بھی سن لو، میں دیانتداری سے سنا رہا ہوں آپ کو. کہتا ہے یہ جو غیر اسلامی بینک ہیں وہ شروع میں قسطیں طے کر دیتے ہیں اور آخری قسط تک اتنے پیسے زیادہ جمع کروانے پڑتے ہیں. اور جو ہم اسلامی بینک ہیں نا یہ جتنے قسطیں آ جاتی ہیں اتنا کرایہ ہم کم لینا شروع کر دیتے ہیں. اگر آدھے پیسے دے دیے کرایہ، پہلے ہم 1000 روپیہ لیتے تھے، اب کتنا ہو جائے گا؟ 500. اگر 2/3 دے دیے تو کتنا رہ جائے گا؟ 250. جبکہ وہ آخر تک 1000 روپیہ لیتے ہیں. تو ہم کرایہ لیتے ہیں، وہ سود لیتے ہیں، ہم کرایہ لیتے ہیں. میں نے کہا یہ دلیل آپ کی غلط ہے، آپ سود لیتے ہو. بڑا غصہ چڑھا ان کو. کہتے ہیں مفتی صاحب بینک آپ چلاتے ہیں یا ہم چلاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان آپ ہی چلاتے ہیں، میں نہیں چلاتا. کہتا جب آپ اچھا اس نے پہلے یہ کہا، یہ بعد میں پہلے کہنے لگا اچھا یہ جو آپ کہتے ہو کہ آپ رینٹ نہیں لیتے سود لیتے ہو، اس کا مطلب ہے یہ رینٹ کار، رینٹ موٹر سائیکل، رینٹ مکان، رینٹ دکان، یہ جتنے کاروباروں کی دکانیں کھولی ہوئی لوگوں نے سب حرام، سود کھا رہے ہیں سب. میں نے کہا نہیں بھائی جان، اسلام میں
سواری کو، گھر کو، دکان کو رینٹ پر لینا دینا جائز ہے، حلال ہے، دی جاتی تھی رسول، سود نہیں ہے یہ۔ کہتا آپ نے خود کہا کہ یہ سود نہیں ہے، تو ہم بھی رینٹ لیتے ہیں، ہمارا سود کیسے ہو گیا، آپ ہمیں سود کہتے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ان کا رینٹ ہے، آپ کا رینٹ نہیں ہے، آپ کا سود ہے۔ بڑا غصہ چڑھا اس کو۔ کہتا بینک آپ چلاتے ہیں یا ہم چلاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہی چلاتے ہیں۔ کہتا جب آپ مانتے ہیں کہ بینک